جرائم کے کنٹرول اور امن و امان کے قیام کے لیے خیبر پختونخوا پولیس کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا امن و امان کے مسائل، خیبر پختونخوا پولیس نے ہر دور میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا۔ یہ سب کامیابیاں افسران و جوانوں کی قربانیوں اور اپنے فرائض سے لگن کی بدولت ہی ممکن ہو پائیں۔ ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا کو بھی ہر دور میں ایسے جانثار اور بہادر افسران و جوان ملے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی کارکردگی سے عالم میں ڈنکا بجایا بلکہ مجرموں اور جرائم میں ملوث افراد کے لیے خوف کی علامت بھی بنے رہے۔ محرم الحرام اور پشاور بھر کی سیکورٹی صورتحال کے تناظر میں ایس ایس پی آپریشنز کاشف ذوالفقار سے ایک نشست کی۔ سائبر کرائمز، آئس سنیچنگ، تھانوں میں سائلین کو انصاف کی فراہمی اور پشاور میں جرائم کے حوالے سے انٹرویو ملاحظہ فرمائیں۔ تھانوں میں بالکل اس پہ بات کروں گا۔ پشاور کے بیشتر تھانوں کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے۔ جو انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ بلڈنگز ہیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک میجر کمپوننٹ ہے جہاں پہ سائل آ کے گھر جیسا ماحول فیل کرے، تو میرے حال میں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اچھا، رازدانی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں تو رازدانی میں کافی کمی آئی ہے، ابھی اضافہ بالکل اس میں نہیں ہے۔ اس میں کوئی باقاعدہ ریسرچ تو نہیں ہوئی، مگر اس میں کافی حد تک حقیقت ہے کہ جتنے بھی رازدانی کے معاملات میں ملوث جو کرمنلز ہیں وہ جو کہ وائلنس کی طرف پرون ہوتے ہیں، وہ ایڈکٹڈ ہیں ٹورڈز آئس، اور زیادہ تر نشے کی حالت میں ہی یہ وارداتیں کرتے ہیں اپنے لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اراؤنڈ ہمارے اندازے کے مطابق 60 to 70% کیسز میں یہ وہی لوگ انوالو ہیں جو کہ نشے کا جو آئس کا نشہ کرتے ہیں۔ کے پی میں روایتی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جن اضلاع میں محرم نہیں ہوتا تو وہاں سے پھر نفری جو ہے وہ آتی ہے پشاور محرم کے لیے، اور اس میں 4000 نفری ہم باقی اضلاع سے منگوا رہے ہیں۔ محرم روایتی طور پہ پشاور میں، جو پشاور کا اندرون شہر ہے وہاں پر اس پہ مطلب اس کی عبادات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پشاور میں رورل کے علاقے میں وڈ پگا سائڈ پہ ایک ان کی جو امام بارگاہ ہے وہ کہ ٹاؤن کینٹ میں ہے، وہاں پہ ہوتا ہے۔ ہم نے تقریباً کل ملا کے کوئی 15,000 کے قریب نفری ہے جو کہ ہم نے ڈپلائی کرنی ہے مختلف ایونٹس کے اوپر۔ اس میں نفری جو ہے وہ باہر سے بھی ہم منگوائیں گے تقریباً 4000 کے قریب۔ اس کے علاوہ نفری فرنٹیئر کنسٹربری کو بھی ریکوزیشن ہم نے کیا ہوا ہے، پاکستان آرمی کی جو کمپنیز ہیں وہ بھی اسٹیشن ہوں گی مختلف جگہوں پہ، اور فرنٹیئر کور کی بھی ریکوزیشن کی جا چکی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک سپریم کمانڈ پوسٹ بنانے جا رہے ہیں۔ لاسٹ نائٹ ہم نے اس کا وزٹ بھی کیا، اس پہ بھی کام جاری ہے، وہ بھی انشاءاللہ 2 دن میں تیار ہو جائے گی۔ تو محرم سے پہلے انشاءاللہ تمام انتظامات جو سیکیورٹی کے ہیں وہ بالکل مکمل ہو جائیں گے۔ 6 محرم الحرام سے انشاءاللہ ہماری ڈپلائمنٹ وہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گی، اور 7 سے اس کی سیلنگ مکمل ہو جائے گی۔ فیلڈ ملازمین جو ہے وہ بالکل ولنریبل ہیں، ظاہری بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی 2-3 ٹارگیٹ کلنگز بھی ہوئی، تو ہم اس کے لیے ایس او پیز ہم نے ایشو کیے ہوئے ہیں، جیسے رستہ چینج کرنا، اپنی ٹائمنگ چینج کرنا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ یونیفارم میں نہ ٹریول کریں۔ تو اس طرح کی ایس او پیز پہ ہے، مگر بدقسمتی سے ظاہری بات ہے موسٹ آف دی ٹائم اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ سائبر کرائم پہ جو سب سے بڑی جو چیز اس وقت ارجنٹلی چاہیے کہ اس کو پروونشلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت سائبر کرائم صرف اور صرف ایف آئی اے دیکھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیسنگ میں جو روزمرہ کی جتنا بھی جرائم یا کرائم ہو رہا ہے اس پہ سائبر کرائم کا بہت لینا دینا، مگر بدقسمتی سے ہمارے لاز اس طرح کے وہ پرمٹ نہیں کرتے پولیس کو اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے کا، تو ہمیں ہم ہاؤس کو ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے ایف آئی اے کی طرف۔ میرا سب سے بڑا ریفارم تو لیگل ریفارم کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ایک دفعہ ہو جائے تو اس کے بعد اور بھی اس میں کافی سارے کمپلیکیشنز ہیں، مگر سب سے پہلے پولیس کی جورسڈکشن بڑھانے کی ضرورت ہے اس میں۔ اور ابابیل کی جہاں تک بات ہے، ابابیل ہماری بالکل فرنٹ لائن فورس ہے اسٹریٹ کرائم کے خلاف۔ اس کی ری آرگنائزیشن کی ضرورت تھی، اس کی سپرویژن کی ضرورت تھی، کیونکہ اس میں ان کی ورکنگ کے حوالے سے کافی کمپلینٹس آ رہی تھی۔ اس میں کافی ہم نے لوگوں کو ریشفل بھی کیا۔ اس کے بعد ایک سپروائزری ٹیئر ہم نے اس میں انٹروڈیوس کروایا۔ ہم نے ان کو کافی تعداد میں اپر سب آرڈینیٹس دیے جو کہ ڈیلی بیسس پہ ان کی بریفنگ ہوتی ہے بائی دا ریلیونٹ ایس پیز، اور اس کے بعد ان کو وہ ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں، اور ان ٹارگیٹس کی بنیاد پہ ان کی پروگرس مانیٹر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کو جو بھی جزا سزا کا پروسیس ہے اس کو منتھلی بیسس پہ مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اس میں بڑبیر والے واقعے میں ٹوٹل 9 لوگوں کو نامزد کیا گیا۔ اس پہ پہلے تو ہم نے جو 2 ٹیمز بنائی تھیں انہوں نے دن رات اس کے اوپر کام کیا۔ ہم نے حیبر میں چھاپے مارے، اس کے بعد درآدم ہل ہم گئے، نوشہرہ میں ہم نے چھاپے مارے، پشاور کے ڈفرینٹ مختلف جگہوں پہ ہم نے چھاپے مارے۔ اس کے بعد اس پہ انٹیلیجنس بیس ہم نے کارروائیاں کی۔ پرسوں ہمیں خوش قسمتی سے 3 بندے ہمارے ہاتھ لگ گئے نوشہرہ سے، جن کو ہم نے گرفتار کیا۔ اس میں ہماری جو تھوڑی سی جو
بدقسمتی کہہ لیں وہ یہ تھا کہ پہلے جو ٹیکنیکل ڈیٹا تھا اس تک ایکسیس ہماری نہیں تھی، جو کہ پچھلے 2-3 دن سے بحال ہو چکا ہے پی ٹی اے کی طرف سے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ جو اس میں مین کلپریٹ ہے وہ آپ کو 2-3 دن میں وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے. آئس چونکہ اس پہ بھی اگر اکنامکس کی ٹرمز پہ ہم جائیں تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے. یہاں پہ چونکہ سپلائی کمپیریٹیولی پاکستان کے باقی حصوں کی نسبت بہت آسان ہے، پشاور اس کے ملکہ علاقوں میں، کیونکہ آپ جغرافی میں ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ یہ ٹرانسپورٹیشن روٹ ہے سارا کا سارا. پشاور پولیس کا بڑا لمیٹڈ رول ہے اس میں. ہم اویئرنیس سے لے کے جو پریونشن ہے تمام کام ہم اس میں کر رہے ہیں. اس میں ہمیں جو بھی اطلاع ملتی ہے انٹیلیجنس بیس کارروائیوں کے تحت کہ جہاں کہیں پہ بھی آئس کی تیاری ہو رہی ہے، جہاں منی فیکٹریز لگی ہیں جہاں پہ اس کا کوئی را مٹیریل تیار ہوتا ہے، تو پولیس وقتاً کارروائیاں کرتی ہے. اس کے علاوہ جو اس میں آرگنائز گینگ ہیں جو کہ ملوث ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہوتی ہیں. اور رواں سال بھی ہم نے تقریباً 550 کے قریب 500 کلو کے قریب جو آئس ہے وہ ہم نے بسٹ کیے. حاجہ سرا بالکل جی، جس طرح میں اور آپ انسان ہیں بالکل حاجہ سرا بھی اسی طرح سے ہیں. ان کے بھی وہی رائٹس ہیں، قانون آئین ان کو وہی دیتا ہے جو میرے اور آپ کے. تو ہمیں ان رائٹس کا، ان حقوق کا احترام کرنا چاہیے. اور بحیثیت لا انفورسمنٹ آفیسر ہم انشور کرتے ہیں کہ ہر بندے کو اپنی آزادی ہے کام کرنے کی، روزی کمانے کی. ہاں اگر وہ کسی قسم کے جرم میں، کسی قسم کی اس چیز میں ملوث ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تھینک یو سر.